نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے اولاد کی اصلاح و تربیت، اولاد کی پرورش سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر سے سیکھی ہوئی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آج کل جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو کچھ باتیں دین کی سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کا اور گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرو، تو اس کے جواب میں اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی مولانا، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو بے دینی سے بچانے کی اور دین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ماحول اور معاشرہ بڑا خراب ہے، اور ماحول کی خرابی سے متاثر ہو کر ہمارے بچوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اب اسی راستے پر چل رہے ہیں، راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ، اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ سیدنا نوح علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا بیٹا بھی آخر کافر ہی رہا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام اسے طوفان سے نہ بچا سکے، اگر ہماری بھی اولاد نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے اور اسے بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا بھی کافر ہی رہا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام اسے طوفان سے نہ بچا سکے، یہ بات میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔ اس لیے کہ آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی، سیدھے راستے پر لانے کی لگاتار 900 برس تک کوشش کی۔ اس کے باوجود جب وہ بیٹا راہ راست پر نہیں آیا تو اب نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی مطالبہ نہیں، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بس 1-2 مرتبہ سمجھاتے ہیں، اس کے بعد فارغ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو سمجھا دیا، ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کا اس طرح اہتمام کریں جس طرح ان کو حقیقت میں آگ سے بچانے کا اہتمام کرتے۔ اگر اس طریقے سے نہیں بچا رہے تو پھر سمجھو میرے پیارے بھائیوں کہ فریضہ ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہا۔
آج تو یہ نظر آتا ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے۔ مثال کے طور پر یہ تو فکر ہے کہ اولاد کی تعلیم اچھی ہو، یہ بھی فکر ہے کہ معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اولاد کا کیریئر اچھا بنے، یہ بھی فکر ہے کہ کھانے پینے پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے۔ اگر فکر نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں فقط دین کی فکر نہیں، اللہ رب العزت سمجھ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ تھے، اسی طرح دیندار بھی تھے، تہجد گزار انسان تھے۔ ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے نتیجے میں ان کے لڑکے کو ایک اچھی جگہ پر ملازمت مل گئی، نوکری مل گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بڑی شان سے اور بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگے کہ جی حضرت ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ اسے معاشرے کے اندر ایک اچھی ملازمت مل گئی، اسے معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام حاصل ہو گیا۔ بس ذرا سا وہ بے دین تو ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا۔ آپ اندازہ لگائیں ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا لیکن کیریئر بڑا اچھا بن گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کی نظر میں بے دین ہونا کوئی بری بات نہیں، بس ذرا سی گڑبڑ ہو گئی۔ حالانکہ یوں سمجھیں کہ وہ خود بڑے دیندار اور تہجد گزار آدمی تھے۔ اس پر دیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ اس بات کو سنایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ بھائی ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ اسے زندہ سمجھ رہے تھے۔ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کا اچھی طرح معائنہ کریں، آپ اس کا اچھی طرح جائزہ لیں اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے یہ بتائیے کہ یہ بندہ حرکت کیوں نہیں کرتا، اس کو بیماری کیا ہے۔ ڈاکٹر نے بڑی اچھی طرح دیکھا بھالا، خوب اچھی طرح معائنہ کیا، جائزہ لیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ بھائی یہ بندہ تو بالکل ٹھیک ہے، سر سے پاؤں تلک سارے اعضاء سلامت ہیں، بس ذرا سی جان نکل گئی، بس ذرا سی روح نکل گئی۔ تو بالکل اسی طرح ان صاحب نے اس جملے کو کہا کہ ذرا سا بیٹا بے دین تو ہو گیا لیکن معاشرے کے اندر اس کا کیریئر اچھا بن گیا۔ گویا بے دین ہونا کوئی ایسی بات نہیں جس سے کوئی نقص یا کمی واقع ہوتی ہو۔ اللہ رب العزت اس طرح کی سوچ سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں آج ہمارا حال یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے لیکن دین کی فکر نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں برا نہ ماننا، اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ چیز تھی تو پھر ہم نے بھی نمازیں پڑھنے کی، پھر ہم نے بھی مسجدوں کے اندر آنے کی، پھر ہم نے بھی تہجد گزاری کی تکلیف کیوں اٹھائی، پھر ہم نے بھی اپنے بچوں کی طرح اپنا کیریئر شاندار بنا لیا ہوتا۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ آج دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو ایسی نرسری کے اندر بھیج دیتے ہیں جہاں انہیں کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں انہیں اللہ رب العزت کا نام نہیں سکھایا جاتا، انہیں دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، انہیں قرآن مقدس کی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا جاتا، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں سکھائی جاتی۔ اس وقت میرے پیارے بھائیوں، اس وقت وہ نسل تیار ہو کر کے ہمارے سامنے آ چکی،
اور اس نے حکومت کی یا پھر کہیے کہ زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ کے اندر لے رکھی، جس نے پیدا ہوتے ہی اسکول اور کالجز کا رخ کیا، جسے صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک سے قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، جنہیں ٹھیک سے میرے پیارے بھائیوں نمازوں کا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آج اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں، آج اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو میرے پیارے بھائیوں اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی جنہیں ٹھیک سے قرآن مقدس کا ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، جنہیں ٹھیک سے نمازیں پڑھنا نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ اس بات کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، اس بات کی تو فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول کے اندر ڈالیں، لیکن اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ باتیں دین کی سکھا دیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ کر دیں۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ کی میرے پیارے بھائیوں ایک سنت ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی۔ وہ سنت یہ ہے کہ جو بندہ کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسی مخلوق کو اس کے سر پر مسلط فرما دیتے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک بندے نے کسی انسان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کوئی گناہ کیا، اس گناہ کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ ناراض ہو گئے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت اسی بندے کو جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کیا تھا اس کے سر کے اوپر مسلط فرما دیتے۔ آپ چاہے تو اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آج ہماری صورت حال یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کو راضی کرنے کی خاطر، آج ہم اپنے بچوں کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو معاشرے کے اندر ایک اچھی ملازمت مل جائے گی، معاشرے کے اندر ان کا کیریئر اچھا بن جائے گا، ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا، اور دین نہ سکھا کر کے اللہ جل جلالہ کو ناراض کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، آج وہی اولاد ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے۔ آج آپ معاشرے کے اندر گھوم کر دیکھیں، آج آپ معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی کس طرح نافرمانی کر رہی ہے، آج اولاد کس طرح ماں باپ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، آج اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کس طرح وبال جاں بنی ہوئی ہے، آج اولاد اپنے ماں باپ کے سروں پر کس طرح مسلط ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ صرف ماں باپ نے اس وجہ سے اپنے بچوں کو بے دینی کے ماحول میں چھوڑ دیا کہ ہمارے بچوں کی آمدنی اچھی ہو جائے گی، ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے گا، اور ایسے بے دینی کے ماحول میں چھوڑا جہاں ماں باپ کی عظمت کے لیے کوئی جگہ نہیں، جہاں ماں باپ کے ادب و احترام کے لیے کوئی جگہ نہیں، جہاں ماں باپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ آج دیکھیں پھر وہی اولاد ماں باپ کے سروں پر مسلط ہو جاتی، اور پھر لوگ جو ہے وہ اکثر ہمارے سامنے آ کر کے شکایتیں کرتے ہیں، روتے ہیں کہ جی مولانا کیا بتائیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ہماری اولاد جو ہے وہ کس راستے پر جا رہی ہے۔ ہم انہیں جو بھی سمجھاتے ہیں ہماری ہر بات کو الٹا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ہماری کسی بات کو سیدھے طرح سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں وجہ اس کی یہی ہے کہ جس راستے پر ہم نے اپنی اولاد کو ڈالا اس راستے پر چل کر یہی انجام ہونا تھا۔ اس کو دیکھیں فارسی کے اندر ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، اس نے کہا کہ اندرون قار دریا تخت بندم کر دئی، اندرون قار دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا کے اندر ڈال دیا، سمندر کے اندر ڈال دیا، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار اپنا دامن گیلا مت کرنا۔ جب سمندر کے اندر ہاتھ پاؤں باندھ کر کے ڈال دیا تو دامن تو گیلا ہونا ہی ہونا۔ تو جب ہم نے اپنے بچوں کو بے دینی کے ماحول میں چھوڑا تو میرے پیارے بھائیوں اس طرح کی نسل تو تیار ہونی ہی ہونی، پھر ہمیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ رب العزت ابھی بھی ہمیں سمجھ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں کم سے کم ہم اپنے بچوں کو یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سکھا دیتے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو 3 اعمال ایسے ہیں، 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اسے فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، ایسا علم جسے وہ چھوڑ گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک بچے کو قرآن مقدس کا ناظرہ پڑھا دیا، اب وہ دوسرے بچوں کو پڑھا رہا ہے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ثواب جو ہے وہ میرے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں میں نے ایک بچے کو قرآن مقدس کا حافظ بنا دیا، اب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ محنت کر رہا ہے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا میں دنیا میں رہوں نہ رہوں ثواب جو ہے وہ میرے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں دوسرے نمبر پر آپ میرے پیارے بھائیوں کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک مسجد بنوا دی، جب تک لوگ اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں آپ نے ایک مدرسہ بنوا دیا، جب تک لوگ اس کے اندر تعلیمات سے مزین ہوتے رہیں گے میرے پیارے بھائیوں آپ کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا، آپ نے کہیں پر نل لگوا دیا، آپ نے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، یا اسی طرح لوگوں کے فائدے کی کوئی چیز بنوا دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے میرے عزیز بھائیوں آپ کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے۔ اور تیسرا میرے پیارے بھائیوں ہم اپنے یہاں نیک اولاد چھوڑ جائیں، جو ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے، اچھے کام کرتی رہے، اس کا ثواب جو ہے اپنے ماں باپ کو پہنچاتی رہے، تو یہ عمل بھی ایسا ہے جو مرنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں انسان کے کام آتا ہے۔ کم سے کم اگر ہم یہ ایک حدیث بھی اپنے بچوں کو سکھا دیتے تو آج وہ نسل تیار ہو کر کے ہمارے سامنے نہیں آتی جو میرے پیارے بھائیوں آ چکی ہے۔ تو دیکھیں میں عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے ایسی تڑپ اور لگن ہونی چاہیے جس طرح اگر دہکتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہو تو جب تک ہم اسے اٹھا کر اپنے سینے سے نہیں لگا لیں گے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اسی طرح کی تڑپ اور لگن میرے پیارے بھائیوں یہاں بھی ضروری ہے۔ دیکھیں پورا قرآن کریم اس کی تاکید سے بھرا پڑا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرتے تھے۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کی موت کا وقت آ پہنچا، جب آپ اس دنیا سے جانے والے تھے، اس وقت آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا،
اور اپنے بچوں کو جمع کر کے یہ وصیت اور نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت ہی نہیں کرتے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ کرتا بھی ہے تو بس بٹھا کر کے اتنا کہتا ہے کہ بتاؤ میرے بعد کس طرح کماؤ گے، کس طرح کھاؤ گے۔ یہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہو کہ بتاؤ میرے بعد کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو گے۔ لیکن دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو اگر فکر ہوئی تو فقط عبادت کی، جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ وہ اولاد بھی میرے پیارے بھائیوں یعقوب علیہ السلام کی تھی۔ اس اولاد نے بھی اپنے باپ کو بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور فرمایا وَإِلَٰهَ آبائک، اور آپ کے جو باپ دادا کا معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ باپ دادا کون؟ فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام کا معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کی تڑپ جو ہے وہ ہم اپنے دلوں کے اندر بھی پیدا کریں، اور اس تڑپ کو لے کر کے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ بڑی ہی متبرک اور بابرکت ہوں گی، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر سعادتوں کا سامان بنے گی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما